سفیان ثوری علیہ مرامہ اور ایک بزرگ فرمان دین کہ زن تو مراد کی ہے زن دو زن ہیں ایک او ہے جدا ثواب ہے اور ایک او ہے جدا گناہ ہے. فرمایا اگر دوسرے دی بات گل تواڈے دل وچ رہی ہے تو موڑو گناہ نہیں موڑو گناہ جدوں تساں زبان تے کڈی او گناہ بن گئے. اس واسطے دوستو بزرگو اگر کسی دے بارے کچھ ہے بھی صحیح تو انہوں دل وچ رکھو. اللہ ستار اللہ لوگاں دے عیباں نو چھپانا والا ہے. لوگ حالانکہ اگر اللہ ساڑھے عیب ظاہر کرے تو اساں چلن دے قابل نہیں. حضرت با یزید بستامی علیہ الرحمہ جدو معرفت الہی چ آئے نا تو رب نے فرمایا با یزید تم بڑا خوش ہیں کہ میں اللہ والا ہاں میری بڑی معرفت اگر تیرے میں کرتوت مخلوق نو دس دیواں تینوں کوئی سلام نہ دے. حضرت با یزید بستامی حضرت با یزید بستامی بہت بڑے ولی کامل ہیں بہت بڑے ولی کامل اور او ہیں کہ اگر منکر تے کافر تے ظالم رب دے منکر نو بھی اگر نگاہ ولایت نال ویکھ لیں یہتدا اللہ انہوں بھی کلمہ پڑھا دیندا ہے. ایسا ولی کامل ایسی نگاہ ہے اللہ کریم نے کرم تے مہربانی یہتدل اے حضرت با یزید تے رب نے کی فرمایا تیرے کرتو تے اساں یار کتنے بیٹھے ہیں. کدی اساں سوچے کہ ہر لمحہ ساڑھے گناہ وچ گزردا پیا ساڑھا چلنا پھرنا گناہ وچ گزردا پیا ساڑھا ویکھنا گناہ وچ گزردا پیا. پتہ نہیں اساں کئیاں دے کتنیاں دے حق مارے ہوئے پتہ نہیں کتنیاں تے ظلم و زیادتی کیتی ہوئی پتہ کتنے اساں جھوٹ بولے کتنے نال دھوکا وعدہ خلافی کیتی امانت نال خیانت کیتی ہر بندہ. لیکن اساں وفی انفسکم افلا تبصرون رب فرماندا ہے اگر ویکھنا ہی تے اپنے آپ نو ویکھ سوچنا ہی تے سوچ کہ میں کی ہاں اور میرے کول کوئی ایسی گل تے نہیں جس نال میرے بھائی نو نقصان پہنچے میرا بہن بھرا میرے تے ناراض تے نہیں. وفی انفسکم دوجیاں دی ٹوچ تو فرمایا با یزید ویکھ اگر تیرے کرتوت دساں نا تے اے تیرا میلہ نہ رہے اے مرید نہ رہن اے آستانہ نہ وسے اے لوگ جڑے چومدے چڑھدے تینوں چومن چٹن نہ موجودہ دور چ ہے نا پتہ نہیں پہلے ولی چومائندے ہن یا چٹائندے ہن نہیں اے مینوں پتہ نہیں موجودہ دور تے ہے نا لوگ خوش ہوندے چما کے چٹا کے سجدے کروا کے تعظیم کروا کے سجدہ تے نہیں موڑی مولویاں تے عذر آ جاندا ہے مڑ سانوں ہی دسنا پوندا ہے بھائی اے سجدہ نہیں تو جھکدے تے ہیں نا تعظیم تے پتہ نہیں پہلے کروائندے ہن کہ نہیں کروائندے موجودہ دور دی نشاندہی کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اے با یزید اگر تیرے کرتوت دساں لوگ تیرے قریب نہ جان تے حضرت با یزید نے مسکرا کے فرمایا اے مولا کریم اگر تیری رحمت دساں کتنا کریم رب ہے کتنا رحیم رب ہے. اساں اج اس تے ساڑا بھروسہ ہی نہیں رہا کہ جس رب نے ماں کے شکم میں ہمیں خوراک دی ہے کیا وہ ہمیں خوراک نہیں دے سکتا. یہ کہ رب کو وطرز کو منتشا رزق دین والا کون ہے جناب اللہ دین والا ہے نا. تو وہ بندہ جیڑا بندے دا حق مردا ہے حق کھاندا ہے تو اج تے وہ بندہ صبر کر جاسی جہاں نقصان ہویا کل وہ دسے نا قیامت والے دن کی جواب دے سی جو کہ قیامت والے دن تے رب دیاں سفارش رشوت ہونی نہیں اس دن بھڑی نیکی کو بھڑی چنگی نیکی ہوئے وہ بھی دیونی پہ جاسی. تو چوری بندہ چوری ویسے بھی کبیرہ گناہ ہے اور چوری کرتا کیوں اگر وہ بندہ مجبور ہے کئی مجبوری ہے تینوں چوری واسطے مجبور تو محنت کر کیوں جی محنت کرے محنت تو اساں ہار گئے جناب اساں دم درود تے کام رکھ لیا اساں آکھیا بھائی جناب اے سوکھا کام ہے یا کوئی کیڑی سنبھال لو تے یا دم درود تے شروع ہو جاؤ بس لوگ آپ پہ آندے جا سن کیونکہ ایمان ساڑھے اتنے کمزور ہو گئے تمام فرستی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اساں لوگوں نو بے وقوف بنا رہے اور آن والے بھی یہ نہیں سمجھتے کہ جیڑا دم درود کردا پیا وہ اس قابل ہے کہ نہیں کیا وہ دی زبان وچ کوئی اثر ہے کہ نہیں. اساں جناب نوٹ ساڑھے کو نوٹاں نال ہی اساں لوگاں تے ظلم کرنے شروع کر دیتے.
تو سارا آوید آوا بگڑ گیا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ سوریا سے زمین پر آسمان آج ساڑھے انعطاعت دا ساڑھے زوال دا سبب کی ہے، ساڑھوں وراثتاً جڑیاں چیزاں ملیاں وہ اساں چھوڑ دیتی۔ صفائی سانو وراثتاً ملی ہے، اساں چھوڑ دیتی، غیرہ اختیار کر لی۔ سچائی سانو وراثتاً ملی ہے، اساں چھوڑ دیتی، یہودیاں نصرانیاں اختیار کر لی۔ ایمانداری سانو وراثتاً ملی آئی، اساں چھوڑ دیتی، انہاں شروع کر دیتی۔ اور دھوکہ نہ دینا، لوگاں نال صحیح ڈیل کرنا، مظلوم دی مدد کرنا، یہ وراثتاً ساڑھے چ، اور یہی وجہ ایسی کہ اساں انحطاط دا شکار ہو گئے۔ تو رب نے تو سانو بڑا سوکھا سہل دین فرمایا ایک دوجے ٹو، اور حضور پاک مثلا امام احمد بن حنبل اور ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف مختلف احادیث میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ غلاموں بتاؤ غیبت کیا ہے، غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضور تساں بہتر جان دے ساڑھے نال، واللہ و رسول عالم، حضور تساں دسو۔ فرمایا کسے مسلمان بھائی کی ناپسندیدہ بات کہنا غیبت ہے، کہ مسلمان بھرا دی جیڑی گل پسند نہ ہوئے انہوں تو تساں کرو۔ فرمایا حضور اگر وہ دے موجود ہوئے، اس میں موجود ہو، فرمایا یہی تو غیبت ہے، یعنی گل سچی ہوئے، او دا عیب ہوئے، سچی ہوئے، موجود ہوئے تے او دی کانڈ پیچھو تساں کرو، ایک ہی ہے غیبت، ایک ہی ہے غیبت۔ اور اگر وہ دے وچ نہ ہوئے تو موڑ کرو، اے بہتان ہے، اے اس تو بڑا گناہ ہے، اے اس تو بڑا گناہ ہے۔ اور یہ تو تک کپڑا چھوٹا بڑا آکھنا بھی غیبت ہے۔ فقیہ سمرقندی علامہ کیا فرماتے ہیں کہ کپڑا چھوٹا بڑا، جس طرح ہم اشارہ کنائے سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل اٹھاؤ، ام المومنین صدیقہ کائنات تشریف فرمایا، ایک چھوٹی قد کی عورت آئی، اور جب وہ گئی نا تو ام المومنین صدیقہ کائنات نے فرمایا ہائے کتنی چھوٹی، ہائے کتنی، حضور نے فرمایا اے عائشہ تو نے غیبت کی، اے عائشہ تو نے، حضور میں نے تو وہ بات کی جو اس میں موجود ہے، فرمایا تو نے اس کی عیب کی بات کی، اس کی برائی بیان کی ہے، اس کی برائی، حالانکہ چھوٹے قد دی وہ ہے، ام المومنین نے گل بھی سچی کی تھی، فرمایا تو وہ دی برائی بیان کی تھی، تو وہ دا عیب چنے ہیں، اس واسطے فرمایا غیبت تے اے تے اساں تے معمولی کسے معمولی کپڑے نو چھوٹا بڑا آکھنا تے اساں جناب ذاتاں تے پہنچ جانے ہیں، بے او بیڑی ذات او فلانی ذات، اساں جناب مسخریاں کرنے، تو اس چیز سے اسے اتنا غیبت۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب میں معراج پہ گیا، مثلا امام احمد پہ، تو ایک حضرت ابو امام بالی فرماتے کہ میں نے ایک لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پہلوؤں کے گوشت کو کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا، پہلوؤں کے گوشت کو کاٹ کے کہ کھاؤ کھاؤ اسے کھاؤ، تم دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، اب کھاؤ انہیں، قیامت کے دن سزا غیبت والے کیڑی جناب، ساڑا نہ گھر خالی ہے، نہ مسجد خالی ہے، نہ جلسہ خالی ہے، نہ جلوس خالی، جتھے بیٹھنے ہونے ہیں دو جناب جوڑ جانے ہیں دویاں دے عیب جوئی کرن واسطے، دوجاں دے عیب کڈھن واسطے، اور فضول کرن، یعنی وہ صرف زبان دی لذت واسطے۔ تو فرمایا کیا ان کے اپنے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کے کھلا کہ کھاؤ، تم بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے۔ حضور وہ کون سے لوگ تھے؟ فرمایا میں نے اس وقت پوچھا تھا تو کہا گیا تھا جو اشاروں اور ہاتھوں سے لوگوں کو تنگ کرتے تھے، رسوا کرتے، یعنی غیبت کر دیں، ہوں اشارے نال بھی یہ بھی غیبت ہے، آپ کھاؤ جاندہ بھی ہاتھ نال اشارہ کر دیتا اور آنکھ نال اشارہ کر دیتا۔ حضرت زید بن ثابت صحابہ صفہ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جو صحابہ رہتے تھے انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں، جن کے کھانے پینے کا انتظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور حضور سے وہ دین سیکھتے تھے۔ تو اصحاب صفہ تشریف فرمائے، محبوب حجرہ مبارک سے نکلے ہیں، آپ کے ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا ہے،
تو صحابہ صفہ کی جب نظر پڑی نا آقا پہ، تو آپ نے حضرت زید بن ثابت، یہ نبی کا وہ پیارا صحابی جو نبی کی حدیثیں پڑھ کے سناتا تھا، محدث، نبی کی حدیثوں کی تعلیم دیتا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا. تو آپ نے فرمایا زید بن ثابت جا کے حضور دے خدمت اقدس سے عرض کرو سانو کافی عرصہ ہو گیا گوشت کھا دیاں، سانو بھی عنایت کر دیو، سانو بھی عنایت. حضرت زید بن ثابت چلے اور صحابہ میں سے کچھ لوگ انہوں نے کہا ویکھو زید بھی تو ساڑھے طرح ہیں، حضور کول باندھا بھی ہے، حضور کو راندا بھی ہے، اساں بھی حضور کول باندھے بھی ہیں، حضور دیاں گلاں بھی سننے ہیں، پر زید نو ویکھو کیویں جھوم جھوم کے حضور دیاں حدیثاں سنائیندا ہے. حضرت زید ادھر گئے، پیچھے صحابہ نے یہ بات کی کہ زید بن ثابت کس طرح جھوم جھوم کے حضور کی گفتگو کرتا ہے، حضور کی باتیں سناتا ہے. تو جب حضور کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضور اس طرح آپ کے صحابہ، آپ کے غلام نوکر گوشت کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی سالن ملے، گوشت ملے، تو آپ نے فرمایا وہ تو گوشت کھا چکے. ہن حضور دی نظر ویکھو، موجود ہوتے نہیں ہنتے اپنے حجرہ مبارک فاصلے، زید انہاں دے کول ہے، گل پچھوں ہوندی پئی، گل صحابہ کرنے، فرمایا وہ تو گوشت کھا چکے اور ہنے کھادا ہے. حضور نے کی فرمایا ہنے کھادا. آپ لوٹے، آپ نے فرمایا کہ حضور تے فرماندے ہیں وہ تو گوشت کھا چکے. وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہاں گوشت کھایا، ہمارے تو نہ پکا نہ کھایا نہ آیا. انہاں آخیا کوئی ضرور گڑبڑ ہے، حضور دے اس قول وچ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور، صحابہ ہیں نا، حضور دے تربیت یافتہ جماعت تھی نا، جو حضور کا دیدار کرتے تھے، حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، حضور کی کرم نوازی ہر وقت رحمتوں کا نزول ان پہ ہوتا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کھایا نہیں. سارے چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، فرمایا حضور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گوشت کھایا، جب کہ ہم نے کھایا، آپ بھی سچے ہیں، آپ بھی جھوٹ نہیں بولتے. آپ نے فرمایا کہ ہاں تم لوگوں نے کھایا ہے، تمہارے منہ میں گوشت کے اثرات ہیں، اور وہ جو تم نے کھایا ہے اس کی بوٹیاں ذرے تمہارے منہ میں ہیں. فرمایا تھوکو. حضور کی آخیا تھوکو، تساں گوشت کھادا ہے؟ وہ آخنا سا نہیں کھادا. فرمایا تساں کھادا ہے اور گوشت کے اثرات بھی ہیں، تھوکو. جب تھوکا تو ہر ایک کے منہ سے خون نکلا، کچے گوشت تازہ گوشت کا خون نکلا. تو بڑے حیران ہو کے کہتے ہیں حضور، فرمایا جس لئے زید بن ثابت میرے کو لایا پی چکے ہی گال کریں دے پہ، دیکھ لو ہوں انہاں دی گال ویکھو تے اپنی گلاں ویکھو، ذرا اپنے حال سوچیے نا، اساں کتنے پڑھینے آئے تے مڑ بوڑینے ہیں، اساں تے عیب چننے آئے نا. صحابہ نے عیب تو نہیں، لیکن ان کے ذہن میں تھا ویکھو زید بن ثابت حضور کو ہر ویلے راندا ہے تے جھوم جھوم کے تھوڑا جہا ہائی تو صحیح نا، ذہن چاہی تو صحیح نا. تو حضور نے فرمایا تم نے گوشت کھایا ہے، ابھی کھایا. فوراً انہوں نے رجوع کیا. سانتے توبہ دی توفیق ہی نہیں ہوندی، گناہ کر کے آکڑ جانے ہیں جناب، اور اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونے کی بجائے ہم فخر کرتے ہیں، کتنی ظلم کی بات ہے. تو وہ لوگ فوراً توبہ بھی کی، رجوع اللہ بھی ہوئے، اور زید بن ثابت سے معافی بھی مانگی. اساں جناب کدی معافی منگن دی سان توفیق ہوئی؟ اے حق کے، اے بھرا دا حق ہے، اے حق مارے ہے تساں. عزت بھائی کی حق ہے، مسلمان بھائی یہ نہیں بھرا وہ جڑا ماں دے پیٹ جس کلمہ پڑھیا وہ ساڈا بھرا ہے، دینی ساڈا بھرا ہے، بھاویں غریب ہے امیر ہے، کسے خاندان نال تعلق رکھتا ہے، اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور حضور مسلمان ہوئے جڑا دوسرے بھرا نو دھوکہ نہ دے. ملک بھی اسلامی ہوئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، بسن والے پاک لوگ، پاکستان آتے ہیں پاک لوگوں کی سرزمین، ستان آتے ہیں رہنے کی جگہ، اور پاک کہتے ہیں پاک لوگ. کلمہ پڑھنے والے تو پاک لوگ ہی ہیں نا.
تو اسلامی بھی ہوئے تے پاک بھی ہوئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوئے تے او دے چ رہن والے لوگ ایک دوسرے نے دھوکہ کرن۔ حضور نے فرمایا دھوکہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ اور جو منافق دیاں علامتاں کی دسیاں، فرمایا منافق ہوئے اذا حدث کذب، ہن منافق مومن نہیں ہو سکتا۔ منافق دی سب تو مشرک تے کافر تو بھی ڈھیر سزا ہے منافق دی، جڑا زبانی کلامی آکھے تے دل وچ مسلمان نہ دل وچ آریاں رکھی ودا ہو۔ اساں جناب زبانی کلامی جناب شاہ صاحب مہربانی بڑے اچھے تے پچھوں اے منافق اذا حدث کذب، منافق کی پہلی علامت کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں جی ساڑیاں ساریاں گلاں سچیاں ہوندیاں، اسا کئی پڑھن پاڑے ہوئے، کدی ایسا خیال ہی نہیں کیتا۔ اتنی منافقت تے نفاق ساڑے تے سوار ہو گیا کہ ایسا اس میں گناہ سمجھ دے ہی نہیں۔ اذا حدث کذب، اذا تؤمن خانا، جب امانت دی جائے اس میں خیانت کرے گا۔ جب امانت دی جائے تو امانت صرف یہ نہیں کہ کوئی پیسہ روپیہ دیتا جائے، ایک گل بھی امانت ہے۔ میں تواڈے کول رب دا فرمان حضور دا فرمان پہنچا رہے ہیں، میری اے امانت ہے، اے امانت، اور اس نو اسی طرح پہنچانا تواڈی ذمہ داری ہے۔ اگر اس نو اس طرح نہ پہنچایا گیا کہ آج تا شاوری بڑی سختی کر دیتی، آج تا پتہ نہیں انہوں نے منافق ساتھ چھڑیا تو یہ کر دیتا وہ کر دیتا، تو پھر اپنے آپ میں سوچے کہ ہم ٹھیک ہے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، مر جائیں گے، جنازہ پڑھا دیا جائے گا اور قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا، اگر قبر میں آنے والے فرشتوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر بتائیں کیا کدھر جائے؟ اس وقت تو کوئی چیز نہیں ہوئے گی، مال دولت ہی تھائیں رہ جانی، ہر شاہی تھائیں رہ جانی، وہ قبر چار قدہ دے اندھیرے چ اس لئے اعمال صالحہ ایمان دی دولت آئے گی، نبی دی محبت آئے گی، جو نیک کام کیے ہیں وہ اذا حدث کذب، اذا تؤمن خان، اذا خصم فجر۔ منافق دی تری علامت کی ہے کہ جدو لڑائی جھگڑا ہوندا تے ظالم دے طرف ہوندا، مظلوم دی وہ سفارش نہیں کرنی، میں ایدی گال کراں تے ظالم دے پنجے چ نہ آ جاواں، مظلوم کی بات وہ اذا خصم، اذا وعدہ، اور چوتھی بات کیا ہے؟ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ ہن ازل نو اللہ نال اساں بھی تے وعدہ کیتا ہے مولا کریم، تینوں اساں رب منساں ہیں، تو جو رب کو رب مانتا ہے وہ چوری نہیں کرتا، وہ دوسروں کا حق نہیں مارتا، وہ دوسروں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام فوراً رجوع کیا اور حضرت زید بن ثابت سے معافی مانگی۔ اور مثلا امام احمد بن حنبل، حضور کے دور میں ایک آندھی چلی اور ہوا اتنی بدبودار اور تعفن شدہ تھی، وہ آندھی پہ آئی تو پوچھا حضور اتنی بدبو والی ہوا آج تک ہم نے سونگھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ منافقوں کے گروہ نے مسلمانوں کے گروہ کی غیبت کی ہے۔ اس ویلے ظاہر ہوندہ ہی اثر، اس وقت صحابہ کو حضور کا دور تھا نا، ہر چیز سامنے آ جاتی تھی، ظاہر ہو جاتا تھا۔ تو آج جناب اساں اتنے متعفن ہو چکے ہیں، اتنے اساں بدبودار ہو چکے ہیں، بظاہر ساڑھے چہرے صاف ہیں جناب، بظاہر ساڑھے لباس صاف ہیں، بظاہر اساں امامہ تے ٹوپی پا کے، لیکن حقیقت ساڑھے دل اتنے کالے ہو چکے ہیں سانو ہوش ہی کوئی نہیں۔ او اتار دے مولانا رومی فرماتے ہیں اتار دے بازاراں وچ ایک بنگی چلا گیا، بنگی گند صاف کرن والا، لیٹرینہ صاف کرن والا، او جدوں اتاراں دے بازار وچ گیا تو اتنے ظاہر خوشبو چنبیلی گلاب ہر شے دی، تو او آئی ہلے ہوئے ادھے اپوزٹ بدبو دا، او تو جناب بے ہوش ہو گیا، خوشبوواں جدوں پئیاں نا ان تو الرجی ہو گئی تو بے ہوش ہو گیا۔ ہن اتار جناب دوڑے کہ کوئی گلاب سو گئی نہ پیا، کوئی چنبیلی
او جا یا سنگاون او دی حالت اب تر تو اب تر او بھی تڑپن لگ جاوے. او بڑے حیران تے بڑے پریشان کہ کی جیتا جاوے. مارے گیا کہ جتنی خوشبو قریب کرتے ہیں اس کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, اس کا وہ جو بیماری مرض. تو بڑے پریشان. انہاں جا کے بھنگن دسیا کہ تیرا خامت ہے بازار وچ پیا ہوا ہے, جتنی کوشش کوئی کارگر نہیں ہوندی بھئی. انہیں فکر نہ کرو میں دا دوا کر لینی ہے. اور جناب ایک پوڑی لئی اور پہنچ گئی اتاروں کے بازار میں. اس نے پوڑی سے پھکی نکالی ایک اور اس کو سنگا دی. پھکی نکال کے اسے وہ جناب بندہ ہوش چ آ گیا. بندہ ہوش میں. اتار بڑے حیران بھائی, یہ تو بڑی حکیم ہے, بڑی حکمت ہے یہ کول ہیں. یہ کول یہ نسخہ پوچھنا چاہیے چونکہ کم آنے والا نسخہ ہے کہ ایک مدہوش بندے نو کہ جس سے کوئی دوا کارگر نہ ہوئی او جناب ایک چٹکی انہوں کام کر گئی. تو جب اس کے پاس بنگڑ کے پاس آئے انہوں نے کہا کچھ نہ پوچھو. اس آیا کوئی نہ پوچھو, صحیح ہے ساڑھا معاملہ ہے, اینوں ٹھپ ہی ران دیو, بند ہی ران دو, پوچھو. وہ منت کرنے والے سماجت کرنے والے جناب کہ خیر لوگوں کی بھلائی ہوگی اس میں. تو اس نے کہا اگر تم ضد ہی کر رہے ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں. یہ تھا بھنگی, یہ تھا ہر وقت بدبو میں رہنے والا, ہر وقت غلاظت میں رہنے والا, ہر وقت گندگی میں رہنے والا. گندگی غلاظت اس کے جسم کے اندر رچ بس چکی تھی. تو بھنگن تو یہ گل دسی ہے جناب, چونکہ ہر لے گند تے غلاظت رہن والا آئی, اس واسطے یہ خوشبوئاں اس پہ اثر کیا کرنا ہے. خوشبوؤں تے اپوزیٹن, خوشبوؤں نے اس پہ اثر نہیں کیا. اور میں جو لائی ہوں نا وہ کوئی دوائی نہیں ہے, میں جو لائی ہوں نا وہ کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے, میں جو لائی ہوں نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ میں پاخانہ خشک سکا پاخانہ اسے مل کے لایا ہیں, وہ سنگا چھڑے. تو بیانیہ اسی طرح ہم اتنے عیبدار ہو چکے, ہم اتنے بدبودار ہو چکے کہ جھوٹ ہم میں موجود ہے, جھوٹ کی غلاظت ہم میں موجود ہے, بے ایمانی کی غلاظت ہم میں موجود ہے, گالی گلوچ کی غلاظت ہم میں موجود ہے, بد نظری کی غلاظت ہم میں موجود ہے, نماز نہ پڑھنے کی غلاظت سستی کی غلاظت ہم میں موجود ہے, اور میلے ٹھیلے اور شیطرت شیطانیت کے حوالے سے وہ غلاظت ہم میں موجود ہے, لوگوں کا حق مارنا ہم میں موجود ہے, اور چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنا ہم میں موجود ہے, چوری کرنا ہم میں موجود ہے, زنا بھی بعض لوگوں میں وہ بھی ہم میں موجود ہے. تو یہ غلاظتیں جب ہم میں اتنی کثرت سے ہیں کہ آج ہمیں پرواہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا, حالانکہ وہ آندھیاں اب بھی چلتی ہوں گی.